آج جب ہم کل سے دوبارہ عملاً منصوبوں کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کے ضلع کا ایک مفرور نہ جانے کس بل میں چھپا بیٹھا ہے، آپ کو اور قوم کو ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرے منصوبے تھے اور میرے دور میں اس کے ایوارڈ ہو چکے تھے۔ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم سیاستدان ہو، تم نے پارلیمنٹ میں 10 سال گزارے، تم ڈیرہ اسماعیل خان کی قوم کو ان پڑھ سمجھتے ہو، تم اس قوم کو گمراہ مزید نہیں کر سکتے۔ یہ وہی منصوبے ہیں جو 2017 کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اس ضلع کے اندر اعلان کیے، اور تم نے 3.5 سال ان منصوبوں کو روکا۔ اب تم کہو گے کہ زرعی یونیورسٹی کا منصوبہ بھی میرا ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ قوم جانتی ہے کہ اسپورٹس کمپلیکس میں میاں نواز شریف صاحب نے زرعی یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یارک گریڈ اسٹیشن کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا۔ تمہیں 2018 کے اندر دھاندلی کے ذریعے حکومت دی گئی، اس کا افتتاح تم نے کر لیا، لیکن تم اس قوم کو اتنا ان پڑھ سمجھتے ہو کہ وہ منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا۔ حقلہ اور ڈی ای خان کا منصوبہ تکمیل کے مراحل میں تھا، تم افتتاح کے باوجود بھی ان منصوبوں کو اپنے نام نہیں کر سکے۔ ملتان سے لاہور کا موٹر وے بھی تکمیل کے مراحل میں تھا، تمہارا وزیر شرم کے مارے اس کا افتتاح نہیں کر سکتا تھا، تمہارا وزیر اعظم شرم کے مارے اس کا افتتاح نہیں کر سکتا تھا۔ پی ایم ہاؤس کے اندر بند کمرے میں اس کا افتتاح کیا، کیونکہ وہ قوم کے اندر آتا کس منہ سے وہ افتتاح کرتا، جبکہ اس نے ان منصوبوں کی مخالفت کی تھی۔ آج ہم اس دور کا دوبارہ آغاز کر چکے ہیں۔ حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا بھی افتتاح ہو چکا ہے، عملاً اس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ یارک سے گوادر تک مغربی روٹ پر بھی ہم دوبارہ اس پر کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا۔ آج یہ کہتا ہے کہ میرے منصوبے، تم کس کے منصوبے تھے؟ ہم جانتے ہیں، تمہارے منصوبہ ساز بھی اس پاکستان سے بھاگ چکے ہیں، اور تمہیں بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کس غار میں چھپے بیٹھے ہو۔ اس قوم کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اس قوم کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ان تمام منصوبوں کی دستاویز وہ اس ریاست کی ملکیت ہے، اور ہم ببانگ دہل کہتے ہیں کہ تم نے پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں سے فریز کیا تھا، جہاں سے روکا تھا، ہم اس کو دوبارہ وہی سے اس کا آغاز بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنی اس قیادت کے زیر اہتمام ان تمام منصوبوں کی تکمیل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان قلب مفتی زندہ تھا، قلب مفتی زندہ تھا، نعرہ تکبیر۔ میں آخر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی اپنی قیادت پر اعتماد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم نے ریاستی جبر کا مقابلہ کیا، ماشاءاللہ، تم نے اداروں کے جبر کا مقابلہ کیا، تم نے حکومتوں کا مقابلہ کیا، لیکن اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے نظریاتی کمٹمنٹ کے ساتھ ڈٹے رہے، اور آج یہ آپ کی جدوجہد کا نتیجہ ہے
کہ یہودیوں کے ایجنٹ قادیانیوں کے ہم نوا کو اس کے تخت کا پلٹا بھی آپ نے الٹایا اور ان کو سیاست سے بے دخل بھی آپ نے کیا۔ ہم اپنے مخالفین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری قیادت نے ہمیں اثر قبول کرنا نہیں سکھایا، ہمیں اثر انداز ہونا سکھایا ہے، اور انشاءاللہ ان پروپیگنڈوں کا جو جمعیت کے خلاف فرنگی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، آج کے یہ نوسرباز، آج کے یہ سرکس جوکر جو یہاں پر اداروں کے بل پر اپنی سیاست اور حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، ہم نے ان کے اس خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس صوبے پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائے گا، انشاءاللہ۔ کل بھی نیازی بھاگا تھا، آج بھی نیازی بھاگے، کل بھی نیازی بھاگا تھا، کل بھی نیازی بھاگا تھا، زندہ ہے جمعیت۔ ہم نے جن منصوبوں کا آج آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ حکومت میں رہتے ہوئے ان تمام منصوبوں پر عملاً کام شروع کریں گے اور اس کو تکمیل تک بھی پہنچائیں گے۔ ہم عاجزی کرتے ہیں، ہم انکساری کرتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، لیکن فتنوں کے خلاف ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے اور ان کا سر کچلنا ہے۔ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اور نہ اپنی اس پاک سرزمین مملکت خداداد پاکستان میں۔ یہاں پر اسلامی تہذیب، اسلامی ریاست کے تصور کے ساتھ جمعیت علماء اسلام اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف چلتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے اور اپنے منزل تک پہنچ کر انشاءاللہ دم لیں گے۔